والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. ابھی ہم نے تلاوت سنی قرآن حکیم کی 3 دعاؤں کی جو کہ سورۃ الانبیاء میں مختلف نبیوں کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے نازل فرمائی ہیں. ان تینوں دعاؤں میں ایک چیز کامن ہے اور وہ یہ ہے کہ تینوں میں اپیرنٹلی ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو اتنا مشکل کام ہے، یہ کیسے ہوگا. اور تینوں انبیاء کرام نے جس انداز سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگا ہے ہمیں اس انداز کو بھی دیکھنا ہے اور ہمیں ان دعاؤں کی برکت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگنا بھی ہے. تو پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ دعا کیا ہے، دعا کی کیا سگنیفیکنس ہے، کیا اہمیت ہے ہمارے دین میں، اور دعا کے آداب کیا ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے کس انداز سے مانگنا چاہیے، کیا مانگنا چاہیے، کیا نہیں مانگنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے اور ہر چیز کے لیے امید اسی سے لگائی جائے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہوتے ہیں اور اپنے بندوں کو ترغیب دلاتے ہیں کہ اس سے مانگیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے کہہ دیا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگنے کا مقام اتنا بلند ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. تو اگر دعا عبادت ہے تو پھر تو اس کے کچھ آداب بھی ہیں، تو ہم کچھ دعا کے آداب بھی سیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ دعا کرنے والا شخص توحید کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتا ہو، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات میں وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل ہو. پھر اسی طرح سے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں کہ اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتاؤ کہ میں قریب ہوں اور میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. بس لوگوں کو چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. پھر اسی طرح سے دعا میں اخلاص ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ البینہ میں فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، اور انہیں صرف اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ یکسو ہو کر صرف اللہ کی عبادت کریں
اور اس سے پہلے ہم یہ پڑھ چکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ لہٰذا یہ بات ہمیں سمجھ جانی چاہیے کہ ہمیں دعا میں بھی اخلاص رکھنا ہے، ہمیں دعا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی طرف رجوع نہیں کرنا ہے۔ پھر دعا کے آداب ہی میں سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے واسطے سے اللہ کو پکارا جائے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے لیے ہیں سارے خوبصورت نام، تو اللہ کو ان کے ناموں سے پکارو۔ پھر اسی طرح دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے شایان شان حمد و ثنا بھی کر لینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے یعنی تشہد میں، اور اس کے بعد جو دل میں آئے وہ اللہ سے مانگ لے۔ پھر ایک اور ادب دعا کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے کہ ہر دعا شرف قبولیت سے محروم رہتی ہے جب تک کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ پھر قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، 3 مرتبہ دعا کرنا، اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ سب مستحب ہیں، یعنی اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے چانسز میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ وہ قبول کرے گا ہی کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے مانگو تو قبولیت کے یقین سے مانگو، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی غافل اور لاپرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ پھر یہ کہ کثرت سے دعا کی جائے۔ ہمارے ہاں جو یہ سننے میں آتا ہے کہ ہم نے بہت دعائیں کیں اور پھر ہماری قبول نہیں ہوئی تو لہٰذا ہم نے دعائیں کرنی چھوڑ دی ہیں۔ دعا کی قبولیت کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ دعا یا تو بالکل ویسے ہی قبول ہو جاتی ہے جیسے ہم نے مانگی، یا اللہ تعالیٰ کوئی اور چیز دے دیتے ہیں، ہم کچھ اور مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ ایک اور دوسری چیز ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے اس وقت، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں وہ دے دیتے ہیں، اور یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لیٹر آن ان لائف اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں، اور یا اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں اور آخرت میں اس کا اجر دیتے ہیں۔ اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ آخرت میں ان دعاؤں کا اجر دیکھ کر کہ جو قبول نہیں ہوئی تھیں دنیا میں، انسان اتنا خوش ہوگا کہ انسان کہے گا کاش دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ تو لہٰذا دعا کو کثرت سے کرتے رہنا ہمارے ایمان کی ایک علامت ہے، ہمارے یقین کا ایک ٹیسٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی بندہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے بشرطے کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان یہ کہے کہ دعائیں تو بہت کی ہیں پر مجھے لگتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی، اور اس پر مایوس ہو کر وہ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ پھر یہ کہ دعا میں پختہ انداز ہونا چاہیے۔ دعا میں یہ انداز نہیں ہونا چاہیے کہ یا اللہ تو چاہے تو دے دے اور چاہے تو نہ دے۔ ہمیں جو چیز چاہیے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں، بڑی سے بڑی چیز بھی چاہیے، دل میں کسی بڑی بات کی خواہش ہے اللہ ہی سے گزارش کریں، کسی نہ کسی لیول پر وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور پھر گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے اللہ سے دعائیں کریں۔ یہ دعا کا ایک انتہائی خوبصورت ادب ہے جو ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ اسی سے یہ بات انڈورس ہوتی ہے، یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہاں ہم واقعی اپنے رب کے ساتھ بڑا ایک مضبوط تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے۔ اسی طرح سے حلال کھانے کا اہتمام کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ ہی کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بھی وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا۔ چنانچہ فرمایا اے رسولو طیبات میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں جاننے والا ہوں۔ اور مومنین کو حکم دیتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو طیبات میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔
اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا جو لمبے سفر سے پراگندہ حالت کے ساتھ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کر کے کہتا ہے یا رب اور دعائیں کرتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور اس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے، تو اس کی دعائیں کیوں کر قبول ہوں؟ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ حلال کھانا پینا پہننا اور حلال پر نشو و نما پانا قبولیت دعا کا موجب بن جاتا ہے۔ پھر دعا کی قبولیت کے بھی کچھ فیکٹرز ہیں۔ کب دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں؟ انسان جب کسی گناہ سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر اس کی مانگی جانے والی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ استغفار سے دعاؤں کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود قرآن میں نوح علیہ السلام کی زبانی فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ میں نے ان سے کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگ لو، بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اور وہ آسمان سے تمہارے لیے پانی برسائے گا، اور وہ تمہارے مالوں میں اور تمہارے بیٹوں میں اضافہ کرے گا، اور وہ تمہارے لیے باغات اگائے گا، اور وہ تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ یعنی ہر طرح کی دنیاوی فراوانی کس چیز کے ساتھ ریلیٹ کر دی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے؟ استغفار کے ساتھ، توبہ کے ساتھ۔ پھر اسی طرح سے خوشحالی کے وقت دعا کرنا۔ خوشحالی میں انسان کی نیچر ہے کہ عموماً اللہ تعالیٰ کو بھولتا ہے۔ خوشحالی میں کثرت سے اللہ کو یاد رکھنے والا زبوں حالی میں اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے قبولیت دعا کے امکان جہاں زیادہ قوی ہوتے ہیں، جن اوقات میں جن مقامات پر، وہاں پر بھی بہت دعائیں کرنی چاہیے۔ افضل ترین اوقات میں سے ہے فجر سے پہلے سحری کا وقت، رات کے آخری تہائی کا وقت، جمعہ کے دن عصر سے مغرب کی کوئی گھڑی، بارش ہوتے وقت، پھر اسی طرح سے اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت۔ افضل جگہوں میں سے تمام مساجد اور پھر مسجد الحرام کو خصوصی درجہ حاصل ہے۔ اسی طرح سے کچھ ایسے انسان ہیں کہ جن کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ مظلوم کی دعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی دعا سے بچو کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ پھر مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، روزے دار کی دعا افطار کے وقت قبول ہوتی ہے، مجبور اور مشکل میں پھنسے ہوئے شخص کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور اسی طرح ایک مسلمان کی اپنے بھائی کے حق میں اس کی عدم موجودگی میں کی ہوئی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اب ہم ان 3 انبیاء کرام کا تھوڑا سا تذکرہ دیکھتے ہیں، اور جو دعائیں انہوں نے کیں، کن حالات میں کیں، کن جذبات میں کیں، وہ کن مشکلات میں تھے کہ انہوں نے یہ دعا کی، اور ان کے کیا انداز تھے دعا کے، اس سے ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا۔ سب سے پہلے ایوب علیہ السلام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً۔ اور ایوب جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی پکار سنی اور ہم نے اس کی تکلیف کو دور کر دیا، اور اس کے گھر والے بھی اس کو واپس کیے، اور اسی طرح کے اور بھی یعنی مزید بھی اپنی طرف سے رحمت کے طور پر، رحمتم من عندنا اپنی طرف سے رحمت کے طور پر، وذکریٰ للعابدین اور عبادت کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ انسان کی عبادات کو ضائع نہیں کرتے، آزمائش آئے بھی تو بالآخر وہ ٹلتی ضرور ہے۔ اب ایوب علیہ السلام ایک نبی تھے اور ایک انتہائی امیر کبیر انسان بھی تھے، اور ان کی بہت زمینیں تھیں، ان کے پاس سونا تھا، چاندی، ان کے پاس مال مویشی، بہت کچھ ان کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا تھا۔ پھر ان کے بچے بھی تھے، ان کے پاس بہت نیک پرہیزگار فرما بردار بیوی بھی تھی، انتہائی آسودگی کے ساتھ ان کی زندگی گزر رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، ایک نیک انسان تھے اور لوگوں کے سچے خیر خواہ بھی تھے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا
تو ان کا مال، ان کی صحت اور ان کے بچے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ان سے لے لی. اور بہت سی روایات ہیں جن میں لمبی کہانیاں ہیں ان کے حوالے سے، اور اگر وہ پڑھیں تو انسان کو سمجھ آتی ہے کہ کس طرح ان کا ساری آسودگی جو ہے وہ تنگ دستی اور بدحالی میں تبدیل ہوئی. خود ان کا جو صحت کا حال ہوا وہ یہ تھا کہ ان کو کوئی سکن ڈیزیز ہو گئی، اور اس سے سر سے پاؤں تک سوائے ان کے دل اور ان کی زبان کے ہر چیز جو ہے ان کے جسم کی وہ پھوڑوں سے بھر گئی، اور انتہائی ایک تکلیف دہ ان کی حالت ہو گئی. یہاں تک کہ ان کے جو بستی والے تھے، ان کے نبی ہونے کے باوجود ان کو ایک سائڈ پر بستی کے ایک کنارے میں پھینک آئے اور ان سے کراہت بھی کرنے لگے. اور جب سال ہا سال گزرنے لگے اس ساری سچویشن کو، اولاد تھی تو وہ بھی دنیا سے چلی گئی، ایک بیوی تھیں جو آ کر تو ان کی خدمت بھی کرتی تھیں. تو بستی والے یہاں تک بھی کہنے لگے کہ ضرور ان سے کوئی گناہ صادر ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی سخت سزا دی ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت امتحان نبیوں کا ہوتا ہے، پھر صالح لوگوں کا، پھر ان سے نیچے کے درجے والوں کا، پھر ان سے بھی کم درجے والوں کا. اور ایک روایت میں ہے کہ ہر شخص کا امتحان اس کے ایمان کے برابر ہوتا ہے، اور اسی کے اندازے سے اگر وہ دین میں مضبوط ہے تو امتحان بھی سخت تر ہوتا ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ ایوب علیہ السلام کا جو امتحان ہے وہ اس لحاظ سے بھی بڑا سخت تھا کہ خوشحالی کے بعد اگر تنگ دستی آتی ہے اور صحت کے بعد بیماری آتی ہے تو وہ امتحان زیادہ بڑا ہوتا ہے. جن چیزوں کا انسان یوز ٹو ہوتا ہے وہ چیزیں جب ان سے چھنتی ہیں تو یہ کتنا بڑا امتحان ہوتا ہے. انسان کے اندر بٹرنس آ جاتی ہے، انسان کے اندر مایوسی آنے لگ جاتی ہے. لیکن ایوب علیہ السلام بڑے ہی صابر تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان کی سچی ناموری قائم رکھی تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ صبر کے ساتھ ایوب علیہ السلام کا نام جڑ گیا. صبر ایوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ٹرم بنا کر اس دنیا میں پھیلا دی، عام کر دی. اب بعض جو مفسرین ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ 7 سال آپ اس بیماری میں مبتلا رہے، اور ایک ان کی جو بیوی تھیں وہ ان کے پاس آ کر ان کو کچھ کھلا پلا جاتی تھیں، کچھ خدمت کر جاتی تھیں. تو جب ایک زمانہ گزر گیا اس بیماری کو تو ایک دن بیوی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ وہ اس مصیبت کو ہم پر سے ٹال دے. تو ایوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ 70 برس تک اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت اور عافیت میں رکھا اور مجھے مال دے کے رکھا، مجھے اولاد دے کے رکھی، تو اب اگر میں 70 سال تک اس حالت میں رہوں اور صبر کروں تو یہ بھی بہت ہی کم ہے. تو اس پر ان کی بیوی کانپ اٹھیں اور وہ شہر میں جاتیں اور وہ مینیل جابز کرنے پہ آ گئی تھیں. انہوں نے لوگوں کے گھروں میں کام کیے اور ان گھروں میں کام کرنے کے بعد جو ان کو اجرت اور مزدوری ملتی تھی وہ اس سے کوئی کھانا لے آتی اور آپ کو کھلاتی. اب یہاں پر ایک اور سوال بھی ذہن میں اٹھتا ہے کہ ایوب علیہ السلام نے دعا کیوں نہیں کی؟ کیا دعا کرنا غلط ہے؟ دعا کرنا بالکل بھی غلط نہیں ہے، لیکن ایوب علیہ السلام کے ایمان کا ایک لیول تھا، اور اس لیول پر پہنچے ہوئے لوگ یہی کرتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. وہ ڈیسپریشن میں کوئی بھی بات نہیں کرتے، اور ایک لیول لوگوں کی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے شرم آ رہی ہے کہ ہم نے اتنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کیا، تو ابھی ہم ڈیسپریٹ ہو کر یہ بات نہ کریں. لیکن اس کے باوجود صحت کے لیے اور مال کے لیے اور تنگ دستی سے خوشحالی کی طرف آنے کے لیے دعا کرنا بالکل بھی غلط نہیں ہے. لیکن یہ ان کی صبر کی عظمت کی ایک اور داستان ہے کہ جس میں انہوں نے دعا بھی مانگی تو ایک وقت کے بعد مانگی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی لائی ہوئی آزمائش پر صبر اور حوصلے سے کام لیا. پھر کئی سال جب گزر گئے تو ایک دن کچھ ایسا ہوا، انہوں نے اپنی بیوی کی کوئی ایسی حالت دیکھی کہتے ہیں کہ جس میں ان کو بہت دکھ اور بہت تکلیف ہوا. تو پھر انہوں نے دعا کی، اور دعا بھی کیا کی؟ انی مسنی الضر، اے میرے رب مجھے کچھ تکلیف پہنچی ہے. نہ اس تکلیف کا ذکر ہے، نہ اس کی ایکسٹینٹ کا ذکر ہے، نہ کوئی ڈیسپریشن ہے، نہ کوئی شکایت ہے. اے میرے رب مجھے کچھ تکلیف پہنچ گئی ہے.
وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکار دیا کہ تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے، تو رحم کر دے اور تو میری تکلیف کو دور کر دے۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان سے کہا کہ اپنا پاؤں مار اور نیچے ایک چشمہ جاری ہو جائے گا، اس میں نہا لو، اور وہ اس میں نہائے اور وہ ایک دم تندرست ہو گئے اور وہ ایک دم درست ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا مال بھی ان کو واپس کیا، ان کو نئے اہل و عیال بھی دیے، ان کی بیوی جو ان کی فرما بردار تھی وہ تو ان کی ساتھی تھی ہی تھرو آؤٹ۔ اور اب یہ ایوب علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا، یہ اس لیے کہ مصیبتوں میں پھنسے ہوئے لوگ اپنے لیے آپ کی ذات میں عبرت دیکھیں، سبق حاصل کریں، بے صبری سے ناشکری نہ کرنے لگ جایا کریں۔ ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے کہ بجلی چلی جائے، گرمیوں میں اے سی نہ چلے تو ہماری حالت غیر ہو جاتی ہے، ہم کس کس کو اپنی وربل ابیوز کا نشانہ بنا لیتے ہیں، اور کہاں یہ کہ اتنے عرصے اتنی تکلیف۔ اور ایوب علیہ السلام صبر کا پہاڑ تھے، ثابت قدمی کا ایک نمونہ تھے، اور اللہ کے لکھے پر اور اس کے امتحان پر صبر اور برداشت کرنا وہ ہمیں سکھا گئے، اس لیے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم پر آنے والی تکالیف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا حکمتیں چھپا رکھی ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ آپ کے صبر پر راضی ہوئے اور آپ کو آخرت کے ثواب سے پہلے دنیا میں بھی ثواب سے سرفراز کیا، اور فرمایا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، عبادت گزار لوگوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے، بڑی نصیحت ہے کہ ایوب علیہ السلام نے کس طرح سے صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو عبادت گزاروں کے لیے عبرت بنا دیا، وہ لوگ جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے سورہ صاد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی بڑی تعریف فرمائی، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے اس کو صابر پایا، نعم العبد، بہترین بندہ، انہو اواب، وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا۔ یہاں پر بندگی کی جو معراج بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار رجوع کرنے والے تھے، اور یہ تمام انبیاء کی یہ صفت تھی، اور اسی طرح سے جنتیوں کی بھی یہ صفت ہے کہ سورہ قاف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، کہ جو رحمان سے غائبانہ ڈرا اور اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے آیا دل رجوع کرنے والا، بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والا۔ تو اہل ایمان کو اپنی تکلیفوں میں ایوب علیہ السلام کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے صبر کرنا چاہیے، اور اس دعا کو یاد کر لیں، کوئی تکلیف، کوئی بیماری آئے، کچھ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اور اس میں بعض علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ صرف جسمانی تکلیف نہیں، کوئی ذہنی تکلیف، کوئی اذیت، کوئی کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی، کچھ بھی آپ کو کوئی چیز محسوس ہو رہی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں دعا کر سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ مانگا تو کچھ ہے ہی نہیں ایوب علیہ السلام نے، صرف اپنی حالت ایک جملے میں بتائی ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے، تو میری تکلیف کو دور کر دے۔ یہاں پر ہمیں ایوب علیہ السلام کا ایمان، توکل، یقین، سب چیزیں ہمارے سامنے کھل کے آتی ہیں۔ اور ایک اور چیز بھی جو کھل کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان یہ سمجھتا ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے ناشکری کرنا جب ذرا سا بھی اس کو آزمایا جائے، تو لہٰذا شیطان کی بات پوری نہ ہونے دیں، اور دیکھیں کہ کس طرح سے ایوب علیہ السلام نے شیطان کے کس کس حملے کا مقابلہ کیا، اور انہوں نے کتنے سال تکلیف دیکھی لیکن ناشکری نہیں کی۔ قاضی شریح کہتے ہیں کہ جب مجھ پر کوئی آزمائش آتی ہے تو میں اللہ تعالیٰ کا 4 باتوں کا شکر کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اس سے برا بھی کچھ ہو سکتا تھا، دوسرے یہ کہ اللہ نے مجھے صبر کی توفیق دی، تیسرے یہ کہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں اس اجر کو پہچان لوں جو اس آزمائش کے اندر چھپا ہوا ہے، اور پھر میں اس بات کا بھی شکر کرتا ہوں کہ آزمائش کسی دنیاوی معاملے میں آئی ہے، میرے دین میں مجھے کسی فتنے میں اللہ تعالیٰ نے مبتلا نہیں کیا۔ اور اب یونس علیہ السلام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الانبیاء میں فرماتے ہیں وَذَنُّونَ، اور مچھلی والا، اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ چلا گیا غصے سے بھرا ہوا، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ،
تو اس نے یہ گمان کیا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہیں کریں گے. فنادا فی الظلمات، پھر اس نے پکارا اندھیروں میں، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ نہیں ہے الہ مگر تو ہی، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے تھا. اور یہ مچھلی والے کون ہیں؟ یونس علیہ السلام. ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قوم کی طرف مبعوث فرمایا اور انہوں نے ان کو اللہ کی طرف دعوت دی اور انہوں نے آپ کی دعوت قبول نہ کی، وہ ایمان نہ لائے. اور یونس علیہ السلام نے ان کو عذاب آنے کی وعید سنائی اور اللہ کا حکم آنے سے پہلے اس قوم میں سے نکل آئے، اس ایریا کو چھوڑ دیا. اور جب اس بستی والوں نے عذاب کے کوئی آثار دیکھے تو وہ ڈر گئے اور وہ سب کے سب یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے نکلے کہ ہم ایمان لے آتے ہیں، اور یونس علیہ السلام ان کو نہ ملے. تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے ان بستی والوں پر سے عذاب ٹال دیا، اور اس قوم کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی بستی والوں سے اس طرح عذاب ٹالا نہیں ہے. لیکن کیونکہ یہ نکلے تھے ایمان لانے کے لیے تو ان کو ایک مارجن دے دیا گیا. ادھر یونس علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی جو ہے وہ ہیوی ہو گئی، اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ کسی ایک کو اٹھا کر تو سمندر میں پھینک دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے ہی ڈوب جائیں. تو قرآن اندازی کی جاتی اور بار بار جیسے جیسے قرآن اندازی ہوتی تو نام بار بار یونس علیہ السلام ہی کا نکلتا. بالآخر انہوں نے کہا کہ میں ہی ہوں اللہ سے بھاگا ہوا ایک غلام. تو پھر ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا. سمندر میں پھینک دیا گیا تو ان کو ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا، اسی لیے ان کو ذنون یا صاحب الحوت کہتے ہیں، مچھلی والا. وہاں پر کہا جاتا ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں. اب انسان ذرا غور کرے، ذرا سوچے، اور سوچنے سے پہلے ایک چیز ذہن میں راسخ کر لے کہ یہ سب گوشت پوست کے جذبات رکھتے ہوئے انسان تھے. ان کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ہم یہ کہیں کہ وہ تو کوئی اور ہی چیز تھے. وہ انسان تھے، اور انسان ہوتے ہوئے وہ یہ سارے کام کر رہے تھے. انسان ہوتے ہوئے وہ ان تکلیفوں میں اللہ تعالیٰ کا پھر بھی شکر ادا کر رہے تھے. اور جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، وہاں پہ اندھیروں میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی، کیا انہوں نے یہ کہا کہ یا اللہ اتنی بھی بڑی کوئی بات نہیں تھی، آپ نے تو مجھے بہت ہی بڑی سزا دے دی، یا اللہ میں جج نہیں کر سکا، ٹھیک میں نے تبلیغ بھی تو کی ہے، یا اللہ میں نے اتنا عرصہ بھی تو لگایا ہے. کوئی ایسی بات نہیں. یونس علیہ السلام نے عرض کی لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پھر سے اقرار کہ یا اللہ میں وہی تیرا بندہ ہوں، میں ابھی بھی قائم ہوں. سبحانک، تو پاک ہے، یا اللہ تو پاک ہے اس بات سے کہ تو کسی کو اس کے جرم سے بڑھ کے سزا دے. انی کنت من الظالمین، یا اللہ میں ہی ظالم ہوں، میں ہی خطا کار ہوں، میں نے ہی غلط کیا ہے. اور یہ ہے وہ استغفار، یہ ہے وہ اعتراف اپنی خطا کا کہ جس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امپاسبل کو پاسبل بنایا، وہ جو ہماری نظروں میں امپاسبل ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، واپس اسی قوم کے پاس وہ گئے، اور پھر ان کی قوم کو مہلت ملی اور ان کی قوم ایمان لائی. تو انسان اس طرح اللہ تعالیٰ سے شکایت کیے بغیر جب اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس پر بہت رحم آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس پر بہت پیار آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی تکلیفیں دور کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اس دعا میں بھی ایوب علیہ السلام کی دعا کی طرح اس دعا میں بھی یونس علیہ السلام نے ٹینجبل کوئی چیز نہیں مانگی. یہ بھی نہیں عرض کی کہ یا اللہ مجھے یہاں سے نکال دے، صرف یہ کہا یا اللہ تو پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، میں ہی ظالم تھا. سو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں سے بھی نکالا اور ان کی دعا کو قبول کیا. اور ایک اور جگہ پر قرآن میں آتا ہے کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی پڑا رہتا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے اس کی بات مان لی، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے اس کو اس غم سے نجات دی جس میں کہ وہ تھا.
کذالک ننجی المؤمنین، اس طرح ہم نجات دیا کرتے ہیں اہل ایمان کو. یعنی ہر مومن کے لیے اس میں بشارت بھی ہے نا، جو کسی بھی مصیبت اور غم میں مبتلا ہے، اگر وہ اسی طرح صبر کرتا ہے، اگر وہ اسی طرح اللہ کی وحدانیت پر قائم رہتا ہے، کہیں ادھر ادھر کے در نہیں تلاش کرتا، اللہ سے شکایتیں نہیں کرتا، ریزینٹ نہیں کرتا، ریزسٹ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ انشاءاللہ وہی معاملہ کریں گے جو یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بھی مومن اس طرح دعا کرتا ہے جس طرح مچھلی والے نے کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں. وہ کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں. تیسری دعا زکریا علیہ السلام کی. زکریا علیہ السلام کا ذکر ہم لوگ تیسرے پارے میں بھی کر آئے، اور انہوں نے اس وقت بھی ایک اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جب انہوں نے مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ جو اللہ اس بچی کو محراب کی تنہائیوں میں بے موسم کے پھل دے رہا ہے تو وہ اللہ مجھے بچہ کیوں نہیں دے سکتا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی. اور یہاں پر بھی زکریا علیہ السلام کی دعا ہی کا ذکر ہے، اولاد مانگنے کا ہی ذکر ہے، لیکن اور الفاظ میں. وزکریا، اور زکریا علیہ السلام کو یاد کیجئے، اذ نادا ربہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ اور تو بہترین وارثوں میں سے ہے. اور یہ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ ایک طرف وہ اولاد مانگ بھی رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی یہ عرض بھی کر رہے ہیں کہ یا اللہ اگر تو نے نہ بھی دی تو یہ میں جانتا ہوں کہ اصل وارث تو ہی ہے. اور وہ جیسے ہم سورہ مریم میں دیکھتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام نے جب دعا کی تھی تو ساتھ پوری عرض کی تھی کہ یا اللہ میں اپنے بعد کے آنے والوں میں سے میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کوئی بھی تیرے دین کی ترویج نہیں کر سکے گا، تو مجھے کوئی ایسا بچہ دے دے کہ جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے. زکریا علیہ السلام کی دعا میں ایک بڑی خاص بات ہے، اور وہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں کیا ہے کہ اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں اور میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گیا ہے، اور اے میرے رب وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اے میرے رب میں تو تجھ سے مانگ کر کبھی بدبخت رہا ہی نہیں، کبھی نامراد رہا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا. تو انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو وسیلہ نہیں ہے، کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے یا اللہ، لیکن پھر بھی تجھے میں نے ہمیشہ دینے والا پایا ہے اور تجھے تو اسباب کی اور وسائل کی ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا میں تجھ سے مانگ رہا ہوں تو مجھے دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور ہم نے ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا. یہاں پہ ایک بڑا لطیف نقطہ ہے جو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بھی انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے تو جو اسماء حسنہ میں سے کسی اسماء حسنہ کو اگر لینا ہے اس کے لیے تو آپ یا وہاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کیونکہ قرآن میں جب بھی اللہ تعالیٰ کے اولاد دینے کا ذکر ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہی صفت بیان ہوئی ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں مختلف انبیاء کا ذکر خیر فرمایا، جن میں 3 کی دعائیں جو ہیں وہ ہم نے یہاں پر پڑھی ہیں. ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی صفات بتاتے ہیں کہ کیوں دعائیں قبول ہوئیں ان کی. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ سب لوگ ان کی طرز زندگی کیا تھی، یہ نیکیوں میں بڑی تیزی کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور یہ ہمیں پکارتے تھے رغبت کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ ہمارے سے ڈرنے والے لوگ تھے، یعنی نیکیوں میں سبقت کرتے تھے، احسان کے لیول پر نیکیاں کرتے تھے اور اپنی فرصت کے اوقات کو نیکیوں ہی سے بھرتے تھے، کسی فضیلت کو نہ چھوڑتے تھے. یسارعون فی الخیرات، جلدی کرتے تھے، جہاں کوئی نیکی کا موقع ملتا تھا اس کو اپنا لیتے تھے، اور دنیا اور آخرت کے تمام جو مرغوب امور ہیں، جو چاہیے ہوتا تھا اس کا مجھی سے سوال کرتے تھے. آخرت کے ضرر رساں
چیزوں سے بچنے کے لیے مجھی سے پناہ طلب کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت رکھتے تھے، اور غافل دل کے ساتھ انہوں نے یہ زندگی کھیل کود میں ڈوبے ہوئے انسان کی طرح نہیں گزاری۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو یہ آنر دیا، ان کی دعائیں بغیر وسائل کی بھی قبول کیں، ان کی وہاں سے مدد کی جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں تھا، اور ایک اور مزید بڑی بات کہ اپنی آخری کتاب میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا، ان کی دعاؤں کو امت مسلمہ کے لیے، سب کے لیے مانگنے کے لیے الفاظ دے دیے، ان کی دعاؤں کو ہم سب کے لیے ایک کرائٹیریا بنا دیا، ان کے احساسات کو، جذبات کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے زندہ کر دیا اس قرآن میں ان کا ذکر کر کے کہ یہ ہوتا ہے طریقہ مانگنے کا، ایسے مانگو تو اللہ تعالیٰ تم سب کو دے گا۔ انبیاء کرام کی سیرت کے واقعات کو پڑھیں اور ان سے اپنے لیے سبق نکالیں، پھر اسی طرح سے اپنی زندگی میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کم از کم ایک تسبیح 100 مرتبہ ضرور روزانہ اس کو پڑھیں، اور نیکیوں میں جلدی کریں، اور اس کی ابتدا نماز کو اول وقت میں پڑھنے سے کریں۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي، نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه، شكرا يا رباه، عتم الليل المظلم، يروي ظمأ الروح، يجعلنا من أهل الله يطيب به